السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا واقعہ پارٹ 2۔ آپ کی پیدائش کے بعد ماں باپ نے بچے کا نام معین الدین حسن رکھا۔ پیار سے ماں باپ آپ کو حسن کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ آپ بچپن میں اور بچوں کی طرح نہیں تھے۔ بچپن میں ہی آپ کی باتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں۔ بچپن سے ہی آپ دوسروں کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ آپ کے دودھ پینے کی عمر میں ہی جب کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ آپ کے گھر آتی اور اس عورت کا بچہ دودھ پینے کے لیے روتا تو آپ اپنی ماں کو اشارہ کرتے، جس کا مطلب ہوتا کہ وہ اپنا دودھ اس بچے کو پلا دے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیجیے۔ آپ کی ماں اپنے بچے کے اشارے کو سمجھ جاتی اور اپنا دودھ اس بچے کو پلا دیتی۔ جب وہ بچہ آپ کی ماں کا دودھ پیتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کو اتنی خوشی ہوتی کہ آپ ہنسنے لگتے تھے۔ جب آپ کی عمر 3-4 سال کی ہوئی تو آپ اپنی عمر کے غریب بچوں کو اپنے گھر بلاتے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، آپ عید کے موقع پر اچھا لباس پہن کر عیدگاہ میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اس وقت لگ بھگ آپ کی عمر 5-7 سال رہی ہوگی۔ راستے میں اچانک آپ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا آنکھوں سے اندھا تھا تتھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے اپنے کپڑے اسی وقت اتار کر اس لڑکے کو پہنا دیے اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے گئے۔ آپ کا بچپن بہت ہی سنجیدگی سے گزرا تھا۔ آپ اور بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم، آپ کے والد ایک بڑے عالم تھے۔ آپ کی شروعاتی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ لگ بھگ 9 سال کی عمر میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد سنظر کے ایک مدرسے میں آگے کی تعلیم کے لیے آپ کا داخلہ ہوا۔ وہاں آپ نے آگے کی تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے ہی سمے میں آپ نے تعلیم کے معاملے میں ایک اچھا مقام حاصل کر لیا تھا۔ آپ کی جوانی کی زندگی، ابھی آپ کی عمر لگ بھگ 15 سال کی ہی ہوئی تھی۔ ابھی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کی وفات 1149 کے لگ بھگ ہوئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد آپ کے حصے میں والد کی جائیداد میں سے ایک باغ اور ایک پنچکی آئی تھی۔ باغ اور پنچکی کی آمدنی سے ہی آپ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ آپ کو شروع سے ہی فقیروں، صوفیوں اور درویشوں سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ ادھکتر اسی طبقے کے لوگوں میں سمے گزارتے تھے۔ ایک وقت کی بات ہے، آپ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ ایک صوفی جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی تھا ادھر سے گزر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر باغ میں پانی دیتے اس نوجوان پر پڑی، یعنی غریب نواز سرکار پر۔ نوجوان پر جب نظر پڑتے ہی انہیں ایک ایسی کشش ہوئی کہ وہ نوجوان سے ملنے باغ کے اندر چلے گئے۔ آپ نے ایک صوفی بزرگ کو باغ میں آیا دیکھ ان کی بہت خدمت کی۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، آگے چل کر یہ غریبوں کا مسیحا بنے گا، لوگوں کی روحانی پیاس بجھائے گا۔ لیکن آج یہ لڑکا اپنی روحانی طاقت سے بے خبر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنی جھولی سے ایک پھل کا ٹکڑا نکالا اور اس ٹکڑے کو آپ کو کھانے کے لیے دیا۔ پھل کے ٹکڑے کو کھاتے ہی آپ نے اپنے اندر ایک عجب سی تبدیلی محسوس کی۔ ان کی آنکھوں سے پردے اٹھتے چلے گئے، دنیا کی محبت سے دل ایک دم خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی تو وہاں سے چلے گئے، وہیں سے آپ نے اپنی زندگی کا نیا راستہ اپنایا۔ جو راستہ دنیا کی محبت سے بالکل الگ تھا، وہ راستہ اللہ پاک کی یاد سے بھرا تھا۔ وہ راستہ غریب مسکینوں کی مدد سے بھرا تھا۔ وہ راستہ ایک روحانی راستہ تھا۔ وہ راستہ اللہ پاک اور آپ کے بیچ کی دوری کو کم کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا تھا؟ آپ نے اپنا باغ اور چکی بیچ کر اس سے ملا سارے پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دیا اور خود حق کی تلاش میں اس روحانی راستے پر نکل پڑے۔ اس روحانی راستے پر نکلنے کے بعد آپ نے پھر
پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ علم و تعلیم حاصل کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، بغداد، عراق، عرب شریف، شام آدی کا سفر طے کرتے ہوئے 1157 میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس پہنچے، جہاں آپ نے بیعت و خلافت پائی۔ اگلا بھاگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور آگے شیئر کر دیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس واقعے کے بارے میں کسی کو معلوم ہو ہماری اصلاح فرمائے۔